اصول فطرت ہے کہ اجالے اندھیروں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ بھی اسی نوعیت کی ہے۔ فرائض سے غفلت اور مغلیہ حکمرانوں کی تن آسانی کی وجہ سے مسلمان انگریزوں کے دستے نگر بن گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلم اقتدار کا چراغ گل ہو گیا۔ جنگ آزادی میں یوں تو ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن شکست کے بعد منہ پھیر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ ظلم و جور کی چکی میں پستے ہوئے مسلمانوں کو سر سید احمد خان نے بیدار کیا۔ دو قومی نظریے نے خوابیدہ مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری نے مسلمانوں کے عروق مردہ میں خون زندگی دوڑا دیا۔ انڈین نیشنل کانگریس مارز وجود میں آئی، لیکن بہت جلد اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت نے مسلمانوں میں شمع نوید روشن کی۔ مسلمانوں میں جذبہ حریت پروان چڑھنے لگا۔ انگریزوں نے اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبہ جات، ایکٹ اور مختلف مراحل سے مسلمانوں کو مروب کرنے کی کوشش کی۔ بنگال کی تقسیم، مسلم لیگ کا قیام، تنسیخ بنگال، پہلی جنگ عظیم کا آغاز و اختتام، جلیانوالہ باغ کا سانحہ، تحریک خلافت، نہرو رپورٹ، قائد اعظم کے 14 نکات، خطبہ الہ آباد، کانگریسی وزارتیں اور ہندوؤں کے مظالم جیسے تاریخی اتار چڑھاؤ کے بعد دوسری جنگ عظیم کے آغاز نے تحریک پاکستان کو تقویت بخشی۔ 22 مارچ 1940 جمعۃ المبارک سپہر بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے منٹو پارک لاہور میں منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے قیام پاکستان، دو قومی نظریہ اور اسلامی نظام حیات پر روشنی ڈالی۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے مسلمان 23 مارچ 1940 کو سوئے منزل چلے۔ نتائج سے بے خوف زندگی آزادی کے سپرد کرنے والے اذان حق کے پرستار قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایسے نعرے لبوں سے نہیں دل سے بلند ہو رہے تھے۔ چشمے فلک نے دیکھا کہ قوت ہار گئی اور جذبے جیت گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں مسلمان ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے۔ شیر بنگال چودھری فضل الحق نے قائد اعظم کی تقریر کی روشنی میں ایک قرارداد پیش کی، اور پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پیش کردہ خاکے کو رنگ حقیقت ملنے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ مایوسی سے بند ہوتی آنکھوں کو تنویر مل گئی۔ ہفتہ 23 مارچ 1940 کو پیش کی جانے والی قرارداد تاریخ عالم میں وہ پہلی قرارداد ہے جس نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی اور ظلمت کے اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی قوم کو آزادی کی روشنی عطا کی۔ قائد اعظم نے اعلان کر دیا، مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم ہند اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا جب تک کہ وہ اپنا منتہائی مقصود حاصل نہیں کر لے گا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی مشہور قرارداد لاہور میں ہماری منزل مقصود کی واضح انداز میں نشاندہی کی گئی، اور یہ ہند کے سیاسی مسئلے کا واحد حل ہے۔ حصول آزادی کے لیے قرارداد پاکستان سے قیام پاکستان تک مسلم مشاہیر نے برصغیر پاک و ہند کے کونے کونے تک آزادی کا پیغام پہنچایا۔ قائد اعظم نے ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پیغام آزادی دیا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ ہماری جنگ دستوری ہے، ہم اپنے مطالبوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ یونینسٹ پارٹی کی کچھ منفی سرگرمیوں کی پرواہ کیے بغیر آزادی کا سفر سبک رفتاری سے جاری رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر مسلم نیشنل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ ریاست کے مسلمان بیدار ہو گئے ہیں اور متحد کھڑے ہیں، جیسا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس پنڈال میں 1 لاکھ کے اجتماع میں بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی، مزدور بھی ہیں اور تجار بھی۔ جلد سے جلوسوں کا سلسلہ زور پکڑنے لگا۔ مسلمانوں کا اصولی موقف حکومتی ایوانوں میں گونجنے لگا۔ اس تحریک کو دبانے کے لیے تمام حربے استعمال میں لائے گئے، لیکن مسلمانوں کے جذبے کی حرارت کم نہ ہوئی۔ موہن داس کرم چند گاندھی نے اخبارات کا سہارا لے کر پروپیگنڈا شروع کیا۔ مختلف نوعیت کے وفود قائد اعظم سے رابطے کرتے رہے، کئی مشن آتے جاتے رہے۔ اگر تحریک کا بغور مطالعہ کیا جائے تو مسٹر گاندھی اور مسٹر راج گوپال آچاریہ مخالفت کے باوجود قائد اعظم کے موقف کو رد نہ کر سکے۔ قائد اعظم نے فرمایا، کرپس کی تجاویز کی پشت پر بھی برطانوی حکومت کی طاقت موجود تھی، اور برطانیہ نے اپنی کابینہ کے ایک رکن کو اتنی دور سے ہند بھیجا تاکہ وہ بنفس نفیس کانگریس اور مسلم لیگ کے سامنے معاملہ پیش کر سکیں۔ نہ صرف یہ، کرپس نے ان نکات کی وضاحت کرنے کے لیے جو کانگریس اور مسلم لیگ نے اٹھائے 2 ہفتے سے زیادہ کانگریس رہنماؤں اور مجلس عاملہ کے ساتھ صرف کیے۔ یہ درست ہے کہ یہ شرط وہاں بھی تھی کہ کرپس تجاویز کی بنیادی باتوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور یہی سبب تھا کہ وہ ناکام ہو گئے۔ لیکن مسٹر گاندھی اور سی راج گوپال آچاریہ تو شاہ سے زیادہ شاہ پرستی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے طالب علم قائد اعظم کے شانہ بشانہ میدان عمل میں کود پڑے۔ مولانا ظفر علی خان اور مجید نظامی کے قلم آزادی کی روشنائی سے منور تحریریں کرتاس پر بکھیرنے لگیں۔ روزنامہ نوائے وقت کا بھی اجرا ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی
علی جناح اور مسٹر گاندھی کے مابین مراسلات کا سلسلہ جاری رہا۔ قائد اعظم نے واضح کر دیا پاکستان شرط اول ہے، اس کے بغیر کسی قسم کی مراسلت بے سود ہوگی۔ قرارداد لاہور کے بارے میں ہندو اخبارات نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ یاد رہے کہ کچھ احباب کا یہ کہنا ہے کہ قرارداد لاہور کی منظوری کے وقت مسز مولانا محمد علی جوہر نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ قرارداد پاکستان ہے۔ مختلف نوعیت کے مذاکرات ہوتے رہے لیکن مسلمان اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ گاندھی کی مکارانہ حکمت عملی بھی دم توڑ گئی۔ مسلم لیگ منصوبہ بندی کمیٹی نے 5 نومبر 1944 کو معاشی اور صنعتی پالیسیوں کا اعلان بھی کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف تقریبات میں شریک ہو کر آزادی کی لہر میں مزید اضافہ کیا۔ لاہور میں یوم اقبال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہر چند کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ان کا شعر جو لافانی ہے ہماری رہنمائی اور فیضان روحانی کے لیے ہمیشہ موجود رہے گا۔ ان کی شاعری طرز کے اعتبار سے حسین اور زبان کے لحاظ سے دلکش ہونے کے علاوہ ہمارے سامنے اس عظیم شاعر کے ذہن اور قلب کی ایک تصویر پیش کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں اسلامی تعلیمات سے کس قدر گہری عقیدت تھی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے اور وفاکیش پیروکار تھے، اول مسلمان اور آخر مسلمان۔ وہ اسلام کے شارع اور اس کی صدا تھے۔ سچائی کا ساتھ دینا مشکل ضرور ہے مگر جب دل نور ایمان سے منور ہو تو منزلیں خود قریب آ جاتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر بر صغیر پاک و ہند سیاسی کشمکش کا مرکز بن چکا تھا۔ مسلمان ہر صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے سربکف تھے۔ 22 مارچ 1945 کو یوم پاکستان کی تقریب کے موقع پر مسلمانوں نے اعلان کیا وہ حصول پاکستان تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ نیشنل گارڈز پنجاب کے جوان قائد اعظم کا ہر اول دستہ بن گئے۔ لارڈ ویول نے مسلمانوں کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے واضح اکثریت حاصل کر لی۔ اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ یوم فتح کے موقع پر قائد اعظم کا پیغام مسلمانوں کے لیے نوید مسرت ثابت ہوا۔ مختلف اخبارات، رسائل اور جرائد نے مسلم لیگ کی کامیابی کو سراہا۔ عالمی پریس نے بھی کروٹ بدلی اور مسلمانوں کے مطالبہ پاکستان کی حمایت کر دی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے جلسے بھی منہ تکتے رہ گئے۔ اتحاد، تنظیم، ایمان کا نعرہ لے کر قائد اعظم محمد علی جناح آگے بڑھے۔ رحمان کا رحم مسلمانوں کے سروں پر ایک سائبان تھا۔ 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا اعلان کر دیا گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کے گٹھ جوڑ سے باؤنڈری لائن بہت متاثر ہوئی۔ مسلم اکثریت کے بہت سے علاقہ جات ہندوستان کو دے دیے گئے۔ 14 اگست 1947 بمطابق درمیانی شب 26 اور 27 رمضان المبارک 1366 ہجری پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز بے خوف قیادت نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اندھیرے سے اجالے تک کے اس سفر میں مسلمانوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کا تصور ہی دل دہلا دینے کو کافی ہے۔ مسلمانوں کو آگ و خون کا دریا عبور کرنا پڑا، بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئیں، بھائیوں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے، کتنے معصوم بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں۔ مسلمان قوم نے ایک آزاد مملکت کو پانے کے لیے جذبہ ایمان سے سرشار ہو کر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حق کا ساتھ دینے والے خطرات میں تو ضرور گرتے ہیں مگر اپنے نیک عمل سے تاریخ کے اوراق میں اپنا نام سنہری حروف سے رقم کر جاتے ہیں۔